ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں نیک ہوں تو انشاءاللہ دونوں جنتی ہوں گے، اور جنتی عورت کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ دنیا میں جو بیوی رہی ہے، بیوی بن کر رہی اپنے شوہر کی، تو اللہ تعالیٰ مرد کو جنت میں جو حوریں دیں گے ان حوروں کی سردار ہوگی، دنیا کی عورت حوروں کی ملکہ ہوگی، سردار ہوگی۔ یہ سوال کیا کہ اگر صرف خاتون جنتی ہے، عورت جنتی ہے، بدقسمتی سے شوہر جنت میں نہیں جا سکا، تو یہ عورت کس کی سردار ہوگی؟ تو یاد رکھیں ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو نیک شوہر عطا فرمائیں گے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں نیک مرد ہوئے ہیں، نیک اللہ کے بندے گزرے ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو منتخب اور سلیکٹ کر کے اس عورت کو اس کی زوجیت میں دے دیں گے، اس کی بیوی بنا دیں گے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے جنت ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نئے جوڑے پیدا فرمائیں گے، ان کے لیے اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ مرد پیدا فرمائیں گے، ان کو ان کی زوجیت میں دیں گے، اور پھر حوریں بھی ہوں گی بہت ساری ان کے ساتھ میں، جن کی وہ سردار ہوں گی۔ پھر اور ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے گی، آپ کی بیوی بنے گی۔ اس کا شوہر تو بدترین کافر تھا، کافروں کا سردار تھا، فرعون، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن بیوی مشرف اسلام کو بھی ایمان لائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، آپ کی شریعت پر، دین پر، تو وہ جنتی ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں گی۔ اسی طرح تو علماء نے فرمایا ہے کہ دوسری بھی ایسی نیک عورتیں ہیں جن کے شوہر جنت میں نہیں جا سکیں گے، یا کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، یا ان کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، نیکی اور پاک دامنی کی انہوں نے زندگی گزاری، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے جو نیک بندے گزرے ہیں، دنیا میں نیک مرد، انہی میں سے کسی ایک کی زوجیت میں ان کو دے دیں گے۔ یا جیسا کہ دوسرا قول میں نے بتایا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے جوڑے پیدا فرمائیں گے۔ بہرحال ان کو نیک مرد جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جوڑے عطا فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا عبدالستار قاسمی صاحب، عالی جناب محترم جی حیدر علی صاحب، صابر بھائی اور دیگر مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I once again welcome you all for this wonderful, educative and inspiring workshop being organized by DMS Human Rights Foundation۔ یہاں آپ لوگ بہت کم ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کے ذریعے یہ ایک اہم کام اگر چلتا رہا، اس کا آغاز ہو گیا، تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اور بھی ہم جوڑے کپلز یہاں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ My topic is to discuss the issues which couples are newly married, husband and wife, they confront with or they face. I had requested and circulated slips so that if you have any issue or problem or any challenge you are facing in your married life, you can write it down. You could try to resolve them. کیونکہ شادی جو ہوتی ہے، صبح سے ابھی آپ نے سنا کہ اس کا جو مقصد ہے، کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو سکون نصیب ہو۔ اگر ایک دوسرے کا وہ سکون بن نہیں پا رہے ہیں
تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ایک بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا سکون کیسے بن سکتے. بعض وقت ہسبینڈ اینڈ وائف اس اسٹیج میں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ اب اتنی عمر ہو گئی، چلو اب گاڑی چلا رہے ہیں. بات ایسی نہیں ہے. اگر زندگی میں ایک دن بھی آپ کا سکون کا گزر جاتا ہے تو یہ بڑی بات ہے. اور کسی بھی اسٹیج میں ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ زندگی میں وہ سکون لوٹ آئے جو شادی کا مقصد ہے. اور سکون اسی وقت پاسبل ہے جب ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو مسائل ہیں ان کو ریزالو کریں، ان کو سالو کریں. تو اگر آپ کے پاس ابھی بھی کوئی سوال ہے تو جسٹ یو کین رائٹ اٹ اینڈ فارورڈ می. We have received one question. Question is, if a person given a talaq to her wife when he was angry, what is the law regarding this issue? Mufti Sahab is with us. He is the right person to explain or reply to this question. But before I could hand over to Mufti Sahab, I would like to explain the basics or the spirit behind the permission of talaq which Islam and Allah has given to a husband. You see, طلاق کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کیسے بھی غصے میں، سکون میں، چین میں دے دیں. There is a procedure and we have to understand this procedure. And if procedure is followed with true spirit and method, then this talaq will become rahmat for each other. If we don't understand the spirit and methodology of talaq, then this talaq will become zahmat, problematic for both the husband and wife, because they have not followed the Sharia. Basically, Sharia is meant to provide a kind of comfort, a kind of prosperity and a kind of happiness in the family and society. اللہ نے جو شریعت بنائی ہے وہ شریعت کا مقصد مجھے اور آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے. مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھی جنت کا لطف اٹھانے کے لیے شریعت بنائی. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ گٹھن کریں، محسوس کریں we should not be very happy اور ہم بس ایسا کہ دنیا آزمائش ہے، امتحان ہے. ایسا نہیں. شریعت اگر فالو کی جائے گی تو یہ دنیا بھی جنت نشان بن سکتی ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج قائم کیا تھا، the society which Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had constituted and formed was an ideal and most prosperous society was the Medina society. اس میں اتنی خوشیاں تھی کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم واقعی جنت میں گئے. لیکن ہم نے وہ شریعت کو چھوڑ دیا اور پرابلم اور ایشوز ہمارے گھروں میں بھی آ گئے ہیں اور ہمارے سماج میں بھی آ گئے. آپ جانتے ہیں کہ اتنی پراسپیرٹی آ گئی تھی مدینے میں کہ زکوٰۃ کا لینے والا کوئی، لوگ تلاش کرتے تھے کہ ہے کوئی میری زکوٰۃ لینے والا، دوڑتے تھے. اتنی زبردست اور یہ لڑائی جھگڑا یہ سارے ریٹس پورے ڈاؤن ہو گئے. لوگ ایک دوسرے سے بڑے مل کر رہتے تھے. صحابہ کے تعلق سے یہ کہا جاتا تھا کہ اتنی آپس میں مٹھاس اور ملنساری تھی کہ کس کے گھر میں کیا پکا ہے وہ معلوم نہیں. تعلقات ایسے بہترین رشتے داری جیسے تعلقات، ایک کا سالن دوسری جگہ جا رہا ہے، دوسرے کا ادھر آ رہا ہے، خوشحال.
ماحول تھا مسئلہ، کسی کے گھر میں کوئی ایشو ہو گیا فوری چلے جائے، کوئی صحابی نماز نہیں آئے فوری گھر کو پہنچ جاتے ہیں، آپ کے صف میں نظر نہیں ہے کیا بات ہے. تو بہرحال تو طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ if it is followed properly then there is a rahmah. تو یہ جو جنہوں نے سوال کیا ہے شاید انہوں نے یہ پرزیوم کر لیا ہے کہ if X person pronounces talaq in a state of anger, 3 talaq at one pronouncement, what will be the result? تو پہلے تو سسٹم یہ نہیں ہے کہ آپ in a state of anger you should say 3 talaq in one pronouncement. No, there is a system. اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پر وہ روشنی ڈالیں. یہ جو باتیں ہیں ہم اس لیے بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ میٹریمونیل لائف کے یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ہم خود بھی اس سے اس کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں اور جب ہم کو یہ علم ہو جائے گا تو ہم سماج میں بھی اس کو پھیلا سکتے ہیں اور جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کو ہم روک سکتے ہیں. برائی یہ نہیں ہے کہ صرف چوری کی جائے، برائی یہ بھی ہے کہ طلاق کا غلط استعمال. برائی یہ ہے کہ جتنے پرمیسیبل چیزیں ہیں اسلام کی اس کا اگر آپ وائیولیشن کر رہے ہیں تو بھی برائی ہے. ہاں غصے میں 3 طلاق دینے سے کیا ہوگا؟ جیسا کہ ہمارے تنویر صاحب نے بتایا کہ طلاق بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ نہ ہوتی تو اگر میاں بیوی میں تلخیاں ہیں، رنجشیں ہیں اور ایک دوسرے کے لیے زحمت بن کر رہ گئے، اس کا اگر کوئی سلوشن کوئی حل نہ ہوتا تو ظاہر ہے دنیا بھی کے لیے جہنم بن جاتی. یہ اللہ نے ایک سلوشن رکھا ہے کہ لاسٹ اسٹیج میں جب پہنچ جائیں کوئی حل نہ ہو اور ملنے کی ملاپ کی کوئی صورت اور شکل نہ ہو تو یہ آخری آپشن ہے طلاق کا. یہ آپریشن کے جیسا ہے. اسے کوئی پیشنٹ ہوتا ہے پہلے پرہیز سے کوشش کرتے ہیں، پرہیز کے ذریعے بہت ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے، پھر میڈیسن ٹریٹمنٹ دواؤں کے ذریعے سے پرہیز کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں. جب کوئی دوا کام نہیں کرتی اور کسی پرہیز سے دوائی سے ٹریٹمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر آخر میں آپریشن کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو یہی سمجھ لیجئے طلاق کا بھی ایک آپشن آخری وقت میں اس کی گنجائش ہے اور اللہ نے اس کو جائز رکھا ہے آخری حل کے طور پر. اور یہ ایک رحمت ہے. یہ نہ ہوتی تو انسانیت اور امت مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو جاتی. لیکن اس کا ایک سسٹم بتایا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسا کہ ہمارے تنویر صاحب نے بتایا کہ غصے میں اور بیٹھے بٹھائے غصے میں وقت دینے کے لیے طلاق نہیں ہے. یہ تو بہت سوچ سمجھ کر اور آخری درجے میں اٹھایا جانے والا انتہائی قدم ہے جو بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ غصے میں بغیر سوچے سمجھے بغیر آگا پیچھا دیکھے، بغیر اپنے فیوچر کو دیکھے، بغیر بچوں کی زندگی کو دیکھے غصے میں بک دیتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں. رہا مسئلہ یہ کہ اگر غصے میں کوئی بک دیا تو پروسیجر بھی میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ پروسیجر کیا ہے. اگر کسی کے درمیان نہیں بن رہی، ملاپ کی کوئی صورت نہیں ہے، الگ ہونا ہی ان کو واحد حل نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے طریقہ بتایا کہ پاکی کی حالت میں ایک طلاق ہے. پاکی کا جو پیریڈ ہوتا ہے جب عورت پاک ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے، پاک ہے، نماز وغیرہ پڑھ رہی ہے وہ، اور اس پاکی کی پیریڈ میں آپ میاں بیوی نے ملاقات نہیں کی، ایسی پاکی کے پیریڈ میں ایک طلاق دیں تو یہ ایک طلاق ہو جاتی ہے. لیکن ایک طلاق سے نکاح ختم نہیں ہوتا. یہ شریعت نے اسی لیے تعلیم دی کہ اس کے بعد بھی آپ کے پاس آپشن ہے. ابھی نکاح بالکل ختم نہیں ہوا، آپ کے پاس سوچنے کا سمجھنے کا وقت ہے. آپ چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، کنٹینیو آپ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں کبھی رکھنے کا ارادہ نہیں تو یہ پیریڈ گزرے گا، پھر ناپاکی کا پیریڈ آئے گا، اس کے بعد پھر پاکی آئے گی، تو دوسری پاکی میں آپ دوسری طلاق دے سکتے ہیں.
اس کے بعد پھر اور ایک پیریڈ آئے گا، پھر آپ کے پاس وقت ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، پھر تیسری جو پیریڈ آئے گا باقی کا، اس میں آپ تیسری طلاق اگر 3 دینا ہی ہے تو اس طرح ایک ایک پیریڈ میں ایک ایک طلاق. لیکن اگر 3 نہ دیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 تک جانے کی ضرورت ہی نہیں، چھوڑنا ہی ہے، تو ایک ہی طلاق جو آپ نے دے دی ایک پیریڈ میں، اسی کو آپ باقی رکھیں اور رجوع نہ کریں. رجوع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو زبان سے کہہ دیا کہ میں نے طلاق سے رجوع کر لی تو رجوع ہو گیا، آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں برقرار، یہ 3 مہینے کے اندر 3 پیریڈ کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. یا زبان سے نہ کہیں، ملاقات کر لیں بیوی سے، میاں بیوی کی جو ملاقات ہوتی ہے جس طرح سے اس سے مل لیں تو وہ ایٹومیٹک رجوع ہو گیا، آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے. تو اگر چھوڑنا ہی ہے تو پھر دوسری تیسری طلاق کی بھی ضرورت نہیں. آپ نے ایک دفعہ طلاق دے دی، بس آپ علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہیں، علیحدہ رہیں. ایٹومیٹک 3 پیریڈ گزرنے کے بعد بیچ میں جو 3 ناپاکی کے پیریڈ، حیض کے پیریڈ 3 آئیں گے، وہ 3 گزرنے کے بعد ایٹومیٹک نکاح ختم ہو جائے گا ایک ہی طلاق سے. اس میں پھر یہ آپشن ہے اور یہ فائدہ ہے اس میں کہ آئندہ کبھی بھی دونوں نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہیں، کسی حلالے کی کسی اور سے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں. کبھی بھی سمجھ آئی، فیصلہ کیا کہ نہیں پھر ملنا ہے دوبارہ، تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، نو پرابلم. ایک طلاق دے کر بھی رجوع کی گنجائش رہتی ہے. اگر 2 طلاق دے دی، 2 طلاق کے بعد بھی رجوع کی گنجائش رہتی ہے عدت کے اندر. عدت وہی 3 پیریڈ ہے، طلاق کی جو عدت ہے 3 پیریڈ، جو ناپاکی کے 3 پیریڈ ہوتے ہیں وہ 3 مکمل گزرنے سے عدت ختم ہوتی ہے. تو بہرحال 1 یا 2 طلاق سے ایک دم نکاح ختم نہیں ہوتا، عدت کے اندر رجوع کی گنجائش رہتی ہے. لیکن اگر 3 دے دی تو 3 طلاق سے نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ 3 طلاق اگر کوئی ایک ساتھ دے دے تو یاد رکھے 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ ناجائز اور حرام ہے، سخت منع ہے، بڑا گناہ ہے. جیسا کہ ہمارے تنویر صاحب نے بتایا، جس طرح بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بڑے گناہ ہے. اسی طرح سے طلاق کا یہ غلط استعمال ہے. 3 طلاق ایک ساتھ بک دینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. رہا مسئلہ ہے کہ کیا یہ ہوتی ہے طلاق، تو یاد رکھیں جمہور امت کا مسئلہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ 3 طلاق ناجائز اور حرام ہونے کے باوجود ہو جاتی ہے، نکاح اس سے ختم ہو جاتا ہے. یہ دینے والا گنہگار ہے، مجرم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی پکڑ ہوگی، اس کی سزا اور وبال اسے آخرت میں بھگتنا پڑے گا. دنیا میں بھی پچھتاتا ہے ایسا آدمی اکثر، کتنے ہم نے دیکھے ہیں جو روتے پھرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، کوئی حل بتا دو، کوئی ایک سولوشن اس کا بتا دو. لوگوں کے پاس، مفتیوں کے پاس، علماء کے پاس پھرتے ہیں، یہاں بھی پچھتاتے ہیں، اور آخرت میں جو طلاق کا اس نے مذاق بنایا ہے، غلط استعمال کیا ہے. یہ شریعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ اللہ نے تو یہ طریقہ بتایا طلاق کا، اور تم ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر اللہ کے قانون کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. یہ سخت ترین جرم ہے، سنگین جرم ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا جمہور امت کا مسئلہ، چاروں فقہاء کرام کا مسئلہ، چاروں ائمہ کا مسئلہ کے سلسلے میں یہی ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے. البتہ بعض فقہاء نے اس میں گنجائش رکھی ہے کہ نہیں، 3 طلاق ایک ساتھ، ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے. بہرحال جمہور کا مسلک، چاروں ائمہ کرام کا مسلک یہ ہے کہ ہو جاتی ہے، ناجائز ہونے کے باوجود ہو جاتی ہے. وہاں یہ کہ ناجائز ہونے کے باوجود کیسے ہو جاتی ہے، تو اس کی مثال یوں سمجھیے، کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن آپ نے شوٹ کر دیا کسی کو، ناجائز اور حرام ہونے کے باوجود اس کی جان تو چلی جائے گی، ناجائز اور حرام ہے بول کر اس کی جان تو نہیں بچے گی، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو کر کے رہے گا. اسی طرح نکاح کا یہ مقدس رشتہ اس طریقے سے بھی ختم ہو جائے گا، اگرچہ اس نے طلاق کا غلط استعمال کیا ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ مجرم ہے، لیکن ہو جاتی ہے طلاق. ایک اور 2 سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ بیوی دوسروں کا دیکھ کر زندگی کی خواہشات پورا کرنا چاہتی ہے،
جس میں ریگارڈنگ فوڈ، کلوز، جاب، بینک بیلنس، ڈریس، جیولری اینڈ لائف اسٹائل۔ یہ بہت صحیح ہے۔ آج ہمارے میاں بیوی کے اور خاندان کے مسائل زیادہ تر اسی کے اطراف روٹیٹ ہوتے ہیں کہ پڑوس والا اتنا کما رہا ہے، میرے دوسری بہن کا شوہر اتنے کما رہا ہے، فلاں کا شوہر اتنا کما رہا ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، ہر اتوار کو پیزا کھانے جاتے ہیں، اس کے پاس اتنا سونا ہے، اس کے پاس اتنا سونا ہے، اتنا پراپرٹی اس کے پاس ہے، اس نے اتنا گھر لیا، فلیٹ لیا۔ یہ چیزیں اتنی آ گئی ہیں کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتوں میں کافی بدمزگی آ رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے شادی کی جاتی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ شوہر بیوی کے پاس جاتا ہے تو ذرا خوف محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا پوچھ لے کہ اب کتنا بینک بیلنس ہے، وہ گھر کا کیا کیا آپ نے، پلاٹ کا کیا کیا۔ جب شوہر گھر آتا ہے تو کہا گیا کہ صاحب بیوی مسکرا کر ملے، پانی پیش کرے، پیر دبائے، خیر خیریت دریافت کرے، لیکن آج کی بیویاں کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی شوہر داخل ہوتی پہلے یہ پوچھیں گے کہ کیا لے کے آئے، اس کا کیا ہوا، وہ فلیٹ کا کیا ہوا، وہ گھر دیکھنے گئے تھے کیا، وہ ڈیل کا کیا ہوا۔ اس طرح سے جب شوہر کو بیوی پوچھتی ہے تو شوہر پھر ڈسنٹینٹ ہو جاتا ہے۔ وہ جو خواہشات اور تمنائیں لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ خواہشات اور تمنائیں اس کی پوری ہوتی نہیں ہیں، تو پھر ریلیشن شپ دور ہو رہی ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی بار کہا ہوں کہ آج کل ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو پرابلم ہے وہ پراپرٹیز کی وجہ سے ہو رہا ہے اور پراپرٹائز کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ There is a difference between properties, the life surrounded around properties and life surrounded around properties. So husband and wife are more concerned about properties but not more concerned about properties. So if we emphasize on properties, proper communication, then the married life will be more happy and prosperous. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دنیا کی خواہش رکھنا، اچھا گھر لینا کیا جائز نہیں ہے؟ یقیناً اچھی کار خریدنا جائز ہے، اچھا گھر خریدنا جائز ہے، گھر میں آسائش کی چیزیں رکھنا جائز ہے، لیکن اس کو زندگی کا مقصد بنا لینا ناجائز ہے۔ There is a big difference between making the objective of life properties. یہاں پرابلم ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ یا نئی جنریشن کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، بچپن میں وہ اسکول میں داخل ہوتے ہی اس کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم کو ایجوکیشن اس لیے حاصل کرنا ہے کہ تم کو بڑا بننا ہے، بڑا بن کر پراپرٹیز حاصل کرنا ہے۔ لائف کا مقصد یہ نہیں رہا کہ ہم کو آخرت حاصل کرنا ہے۔ This is very big difference. It will make lot of difference in the life. اگر ہم اور آپ اپنا آبجیکٹو آخرت بناتے ہیں کہ مجھے آخرت میں بہت کچھ کمانا ہے، تو پھر دنیا کی اہمیت، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مطلب تو مچھر ہی چھوٹا، مچھر کا پر اس سے چھوٹا، کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے تو مار دیا، مچھر کو پھینک دیا، مچھر کے پر کی کیا ہے، فیدر کی، اس کے نہ کسی کام آنے والا، نہ اس کا ویٹ، نہ اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ تو یہ جو مقصد زندگی ہے اس کو اگر صحیح ہم اپنے بچوں میں، اپنے بیویوں میں اور اپنے خود میں بٹھا دیتے ہیں تو پھر معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ آج عورتیں اس میں جیسا سوال ہے کہ کلوتھس کے پیچھے، گولڈ کے پیچھے، لائف اسٹائل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک تو مقصد زندگی ہو گیا۔ اب مقصد زندگی طے کرنے کے بعد دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنا آئیڈیل کس کو بناتے ہیں۔ آج خواتین آئیڈیل کیا حضرت عائشہ کو بنا رہی ہیں،
کیا آج ہماری خواتین اپنا آئیڈیل حضرت خدیجۃ الکبریٰ